اللہ دا واسطہ جے 5 پتر نو تے 1 پتر دین نو دے دیو، 4 جے تے 1 دین نو دیو، 3 جے تے 1 دین نو دیو، 2 جے تے 1 دین نو دیو، 1 جے تے وہی دے دیو، اس رب نے دیتے نو دی راہ دے دیو۔ نہ بھی دیندا کوئی لڑائی تے نہیں سی نا، اس بدبخت نو پتر ہی نہیں نہ ملیا جن نے میاں والی تے ظلم کیتا ہے، اپنی 5-7 دن دی بچی نو شہید کیتا، پتر دے جھگڑا سی نا۔ جے تانوں بیٹا مل گیا تے شکر ادا کرو، بیٹے دین نو دے دیو۔ آج جنہاں بزرگاں دے سی رس وچ بیٹھے ہیں، شکر خدا دا انہاں دے پتر عالم دین نو تے اے تانوں رونق نظر آ رہی ہے۔ جے پتر دنیا دار ہوندے تے بابے رندورس تے کنجر ہی نظر آنے سے، وہ نہیں سمجھ آئی میں کی کیا ہے۔ اے وبال آستانے ساڈے پھٹ گئے اس وجہ تو کہ بچے پڑھائے نہیں، دین نہیں پڑھایا۔ ہاتھ چھپانے بھی 10 چھڑے، مریدہ کو نظرانے لینے بھی 10 چھڑے، نہیں دسیا تے نانے دا دین ہی نہیں دسیا۔ جی وجہ تو ہے وقت مسلک دیا، توجہ ہے؟ ہائے گل ختم ہے، گل دل تے لکھو۔ ایک بیٹا دین نو دیو تے پھر جدو بابا جی روح نکلے گی تے رزلٹ تواڈے سامنے۔ مرنا تے ہے نا، اے بھی مسئلہ ہے، بس ساڈے سارے پلان تے بن جاندے، مرنے دا پلان ہی وچ کوئی نہیں۔ کوٹھی بنانی، بنگلہ بنانا، کاروبار بنانا، گڈی لینی، آؤ کرنا، آ کرنا، بھائی مرنا بھی ہے کہ کوئی نہ۔ وہ صلاح تے کسی دی نہیں نہ ہوتی ہوئی، مرنا پینا تے ہے، پر دل کسی دا بھی نہیں کرنا وہ مر جائیے، لیکن مرنا پینا ہے۔ توجہ کر، گل بڑی قیمتی ہے، ذرا دل تے لکھی۔ اور بابا جی تہاڈی روح نکل گئی، 4 پتر نو، 1 عالم دین، 1 وکیل، 1 پروفیسر، 1 ڈاکٹر، لکھاں روپیے تو وکیلاں دی فیساں بھریاں تے جڑا مدرسے پڑھدا رہے وہ کچھ لے کے آوندا سی گھروں، کچھ نہیں سی لے جاندا۔ بابا جی روح نکل گئی ہے، ہن جسد پہ ہے۔ وکیل پتر ہے جاؤ قاری صاحب نہ بلاؤ، ابا جی نے غسل دے وے آ کے۔ ڈاکٹر بھی ہے جاؤ قاری صاحب نہ بلاؤ، ابا جی نے کفن دے وے۔ پروفیسر ہے جاؤ قاری صاحب نہ بلاؤ، ابا جی دے کفن تے کلمہ لکھے۔ میں کہ ابا جی تہاڈے قاری صاحب دے نہیں، سمجھو نا میں کی کہہ رہا ہوں۔ پروفیسر نو آکھو ایتھے انگلش لکھ، صبح تو لگ کے شام تک لکھے گا، قلم نہیں تھکے گا۔ تو نہ کہ ابا جی دے کفن تے نبی دا کلمہ لکھ چھڑتے نہیں لکھنا ہوں۔ غسل دینے کی باری آئی تو بیٹے کام ہی نہیں آئیں گے، تو ان بیٹوں کا کوئی فائدہ ہے؟ کفن دینے کی باری، جنازہ نہیں پڑھا سکتے، قبر پہ اگر سورۃ یاسین پڑھنی ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، وہ کرائے کے لوگ بلا کے پڑھانی پڑے گی۔ حدیث کے اندر ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوتان، بندہ جب قبر میں جاتا ہے اس کی حالت یہی ہوتی ہے جس طرح کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ مردہ کس کا انتظار کرتا ہے؟ دعا کا۔ 4 رشتے گنوائے ہیں، شعب الایمان کے اندر حدیث ہے، من نبن او ام او ولد او صدیق۔ مرن والے دا باپ زندہ تو دعا کرے، ماں زندہ تو دعا کرے، اگر بیٹے زندہ تو کرن، دوست زندہ تو کرن۔ میں تے کسی حدیث چ قاری صاحب دا تے نا ہی نہیں لبا، کو نہیں سمجھ آئی میں مر گئے ہن قاری صاحب دعا کر۔ ہائے ہائے ہائے، اس اولاد کا کوئی فائدہ جڑی دعا ہی نہ کر سکے۔ ایک دین نو دے دیو۔ میرے حضور نے فرمایا من زارع عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی تھی گویا اس نے میری زیارت کی۔ من جالس العالما کانما جالسنی، جو کسی عالم دین کو بیٹھا گویا دربار رسالت میں بیٹھا ہے۔ تے انج تاں تسی نہیں چاہندے کہ تہاڈے گھر وچ بھی کوئی ایک ہوے جہدے کول بویے تے رحمتاں دا نزول ہو جائے۔ چلو نہیں سمجھ آئی تو پھر ایک اور نقطہ نہ سمجھا دینا، میں تقریر کی تھی تہاڈے سامنے کوئی گھنٹہ کو ہونے والا ہے، چنگی لگی کہ کوئی نہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، گل سمجھانا چاہنا، لطف آیا ہے۔ تسی میرے چاچے دے پتر بھی نہیں، مامے دے بھی نہیں، خالہ زاد بھی نہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں۔ میں نے ہاتھ چکو چک دیں دو، میں نے سبحان اللہ کو آکھ دیں دو، نوٹ نشاور کیتی جو جان دیتی ہوں گرمی وچ بیٹھے ہو، کی وجہ ہے؟ سفید داڑھی والے بزرگ تھلے بیٹھو، میں ممبر رسول بٹھایا اتنے بٹھایا جائے، کی وجہ؟ میرے کو گڈی وڈی تاں بٹھایا جائے، کوٹھی وڈی ہے تاں بٹھایا جائے، اس واسطے بٹھایا کہ میری زبان تے یا اللہ دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے، اس سے وجہ تو بٹھایا جائے نا۔ وہ ایک بندہ لاہوروں چل کے آیا ہے، تہاڈے سامنے بول رہا ہے، تانوں ایڈا چنگا لگ رہا ہے، ایڈا لگ رہے ہیں، ذرا دل میں گہرائی جا کے سوچ کے ویکھو، جے تہاڈے گھر پیدا ہونے والا انج بولے گا تے کی خیال ہے؟ اچھا نہیں لگے گا؟
ہائے 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 کوئی سمجھ آئی کوئی نہ ڈاڈے گھر پیدا ہونے والا جی انج بولے کہ چلے گا کہا یہ نہیں بابا جی شام تک پٹھے وڈ وڈ کے گرمی جائے گھر حلال دی روزی کما کے دودھ مجھا نہ نکال کے لے آئے گھر ایک پتر فیس بک کھول کے بیٹھے ہے دوسرا واٹس ایپ کھول کے بیٹھے ہے تیجا یوٹیوب کھول کے بیٹھے ہے چوتھا ٹی وی کھول کے بیٹھے ہے ایک وچ انج دا بھی تو ہونا چاہیے جڑا قرآن کھول کے بیٹھا سارے ہو جان تو پھر تو کیا بات ہے آخ یہ مولوی بنا چھڑو تے آدھن پھر وہ مولوی کھان کے کتوں وہی آدھن مولوی کھان دے بڑا کونی سمجھ آئی دوانو ساڑھی باری آوے آدھن مولوی کھان دے ہی بڑا آخ یہ تُسی بھی اپنا ایک دے ہوتا دے کھائے گا کتوں کونی سمجھ آئی دوانو تُسی کسے دے رزق دے وارث نہیں وہ آپ ہے کونی سمجھ آئی جو لچیاں لفنگیاں نے بھی بھکیاں نہیں سونے دیتا تے محمد عربی دیا غلامن کتھا بھکیاں سون دے گا راہ نکل کے تے دیکھو وہ تے بن کے تے دیکھو آج اس مالک دی بارگاہ جھک جو ایک دن آنا تے ہے ہی کال جو لوگ کندیاں تے اٹھا کے دی بارگاہ چھڑن کے تے اپنے قدمہ نال آ جاؤ وہ دی رحمت استقبال کرے گی پر بلے شاہ کیا حج بھی کیتی جان دے ہو لہو بھی پیتی جان دے ہو کھو کے مال یتیماں دا تے بیج مسیتی جان دے ہو اور نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دنبے کیتی جان دے ہو فرض برائی بیٹھی ہو نفلہ نیتی جان دے ہو تو بلے نوی تے دسو تسی کی کچھ کیتی جان دے ہو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے بس کریے اللہ تو مدینے لے جائے آپ مدینے میں نا پنجا ستاں جانا ہے تو سا پہلے نہیں جانا تو سا رائے وینڈ جانا ہے مدینے نہ جناتے بول چھڑو نظر سبحان اللہ تعالی مدینہ ٹھیک خیال توجہ ہے وہ پچھلے بندے میں جگہ بھی تقریر کرتے پیسے پتہ نہیں ادھر کنے دھیان کرا دیتا لیکن یہ دل درد دل سے کہہ رہا ہوں ایک نوٹ پڑھاؤ جی گال سمجھائیے پرانا دور سی نا جدو فون نہیں سی ہوندے موبائل نہیں سی ہوندے تو پتہ ہی خط ہوندے سی خط اب پتر کدھر باہر پڑھدا یا فوج وچ یا پولیس کے نوکری وچ تو خط بھیجدا ہے ہن بابا جی پڑھے لکھے نہیں خط پڑھنا نہیں آندا ایک مہینے بعد خط آیا شام دے وقت گھر تے بابے ہری ہن لبدے پھردے کوئی نوجوان لبے جڑا خط پڑھ کے سنائے میرا پتر کی کہنا چاہتا ہے انجی ہے نا تو بابے نے کہا بابا جی رات کٹ لو جی اگر مہینہ کٹ لیا جائے کہ رات اور کٹ لو سو جاؤ صبح پٹھاں گے تو پڑھ لیں گے تو بابے نے نیند آنی انہوں نے کہا بڑا مہینہ اوکھا کٹیا ہے تو پڑھ کے دسو میرا پتر کہنا کی چاہتا ہے مہینہ ہو گیا میں کہا بابا جی 1500 سال ہو گئے نے وہ جڑا الماری بند کر کے رکھی کدی کھول کے ویکھیو کی کہنا چاہتا ہے کون نہیں سمجھ آئی میں کی کہتا آپ پہ نہیں پڑھنا ہوندہ تے اکھاری صاحب نے یاد آپ دس ہے میرا رب کی کہنا چاہتا ہے بار بار دے فرماندہ یا ایوہ الذین آمنو اس آمنو دے اندر میں بھی ہیں میری بیوی بھی ہے میرے بچے بھی ہیں اگو کی فرمانا چاہتا ہے وہ بھی تے دسو نا بھائی بے مقصد شاید کوئی بھی نہیں کیا ہے اے میرے سامنے میک لگ گیا نا جن نے بنایا اور کسی مقصد واسطے بنایا کی مقصد ہے میری آواز کیچ کرے تو آٹے تک پہنچا دے یہی مقصد ہے نا اے ادھر تنبول آئے اس واسطے کہ چھان کرن جب جو سراغ ہو جان سارے دھوپ آ جائے تو پھر کوئی فائدہ ہے بے فضول ہو گیا نا ہر شاید کسی نہ کسی مقصد واسطے تو کدی غور کیتا ہے بندیاں دیا شیواں بنائیاں بھی فضول نہیں کسی مقصد واسطے نا آخر اس جڑا 5-6 فٹ دا انسان بنایا کسی مقصد واسطے بنایا ہونا جو مقصد پتہ ہی نہ ہویا تو پورا کی کرا مقصد کیا تھا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے تجھے کوٹھیوں بنگلوں گاڑیوں کے لیے نہیں بنایا میں نے تو تجھے اپنی بارگاہ میں سجدوں کے لیے بنایا سوچو ہم وہ مقصد کتنا پورا کر رہے ہیں ہر بیٹا اپنی جائیداد لینے کے لیے تیار ہے ایسا ہی ہے نا باپ دادا دی جائیداد لین واسطے سارے تیار نو نا وراثت لین واسطے تو کوئی انجتے ہی نہیں جڑا نبی دی وراثت لے لگے وہ کیا ہے حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی تو باہر نکلے مدینے دے بازار میں جا کے او لوگو تسی ایتھے بیٹھے ہو میراث محمد یقسم فی المسجد اور حضور دی وراثت مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے جا کے لے لو حضور کی وراثت مسجد میں بٹ رہی لے لو
سب لوگ بازار چھوڑ کے بھاگے بھاگے مسجد کی طرف آئے، دیکھا واپس چلے گئے۔ یا ابا ہریرہ ما رأینا میراثا یقسم فی المسجد، ابو ہریرہ اساں تے کوئی ہوتے وراثت تقسیم ہوندی ونڈدی نہیں ویکھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائے ما رأیتم، پھر تساں کی ویکھیا ہے؟ اذا رأینا قوما یذکرون اللہ ویقرؤون القرآن، اساں تے قوم ویکھی جڑی بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھدی پئی۔ حضرت ابو ہریرہ دے ذالک میراث محمد، ارے نادانو یہی تو حضور کی وراثت ہے، یہی تو سرکار کی وراثت۔ کون کون لینے والا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بچے دیو دین نو، دین پڑھاؤ، دین سکھاؤ۔ ایک دن جنازہ تو اٹھی جانا ہے، نک وچ روئی ٹھوس دیجئے، انگوٹھے بند دیجئے، جان گواز ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فلاں کا باپ نہیں رہا، فلاں کا بھائی نہیں رہا، فلاں کی بہن نہیں رہی، فلاں کی ماں نہیں رہی۔ لوگ نماز پڑھنے آ جائیں گے، آئیں گے نا، جتنے بھی آئیں گے وہ یہ تو نہیں کہے گا بابا جی کوٹھی بھی کھاؤ، بنگلہ بھی کھاؤ، گاڑی بھی کھاؤ، پراپرٹی بھی کھاؤ، جداد بھی کھاؤ، انہیں یہی آ گیا کفن ہٹاؤ تو بوتھی بھی کھاؤ۔ اگر دیکھنے کے قابل ہی نہ ہوئی تو کیا دیکھیں؟ سوچو۔ ابھی میں نے کل بیان کیا ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ جب قبر میں جاتا ہے نا، قبر جاتے ہی سوال کرتی ہے، کہتی ہے آنا بیت الدودی، میں کیڑوں کا گھر ہوں، آنا بیت الوحدتی، میں تنہائی کا گھر ہوں، آنا بیت الظلمتی، میں اندھیرے کا گھر ہوں، آنا بیت الغربتی، میں غربت کا گھر ہوں، ھذا ما اعددت لک، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ما اعددت لی، میرے اندر ہونے لیا تو 10 کی لے کے آیا ہے۔ ساری زندگی جھوٹ بولا ہوگا، غیبت کی ہوگی، اللہ رسول کی نافرمانیاں کی ہوں گی، مسجدوں سے دور بھاگے ہوں گے، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب؟ سوچو۔ آج عشاء کی نماز ہوتی ہے، ہماری مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں، بازار کھلے ہوتے ہیں ساری رات، اللہ کے گھر کو تالا لگ جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ قاری صاحب نے بھی پتا ہے مسجد میں تالا لا دیو، ساری رات بھی مسجد کھلی رہی تو کسے نہیں آنا، کیوں؟ ہن مسلمانوں دا سوشل میڈیا چلانے دا ٹائم ہو گیا ہے، فلماں تے ڈرامے ویکھن گے، اللہ دا گھر کھلیا بھی رہا تو کسے نہیں آنا، تالا لا دیو، پتہ کوئی نہیں مسلمان گزرتے مسجد دیاں بیٹریاں نہ لے جان، پتہ بھی نہیں چلتا، مسجد کے سپیکر اتار کے نہ لے جائیں، مسلمانوں کا جاتے جاتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ رزق روٹی کی وجہ، تنگی مہنگائی کی وجہ تو پریشان ہے نا۔ میرے حضور نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر ہے کہ جدو رات دا پچھلا ٹائم ہوتا ہے 1-2 بجے دا ٹائم، اللہ رب العزت روزانہ ہر رات پہلے آسمان تے تجلی فرماندا ہے، فرما کے آدھا کچھ منگدے ہو تے لے لو، کچھ چاہیے جے تے لے لو، بخشے چاہیے وہ لے لو، بچے چاہیے وہ لے لو، دولت چاہیے وہ لے لو، پیسہ چاہیے وہ لے لو، جتوں لینا ہے اتنے تالے لا کے بیٹھے مسلمان، جا اس کی رحمت برستی ہے وہاں تالے لگا کے بیٹھے۔ سوچو تو صحیح بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ یہ حالت بن گئی ہے امت کی۔ آج کے اس عرس کی محفل میں آنے کا فائدہ تب ہے سچی توبہ کر کے جائیں۔ نماز چھوڑتے تھے توبہ کر رہے ہیں، آج کے بعد نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولتے تھے تو آج کے بعد نہیں بولنا۔ ہم کہتے ہیں کچھ گھر میں تنگی آ گئی ہے، قاری صاحب حضرت صاحب دم کر دو، تویز دے دو، گھر میں پتہ نہیں ساڈے تے کسے کچھ کر چھڑیا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی، کس نے کچھ کر دیا ہے، گھر میں تنگی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کسے کچھ نہیں کیتا، وہ ناراض ہے، انہوں راضی کر لو بس وہ رب ناراض ہو چکا ہے۔ آج میری بہنوں کو کہو کہ گھر میں مصلی آباد کریں، نوجوان مسجدوں کا رخ کریں، دیکھنا اس کی رحمت برستی ہے یا نہیں برستی۔ اللہ رسول کو ناراض کر کے کون سے پیر کے دروازے پہ جائے گا؟ پہلے اس رب کو راضی کر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھس کھس جنہ قدر نہ میرے کنزل علماء نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میل چڑھایا سائیاں، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔